سلیم ابھی تک انٹا غفل تھا۔ ابھی میں سنبھلا ہی تھا کہ کسی کی آہٹ سنائی دی۔ اگلے ہی میں آواز ابھری، کیا ہوا راجو؟ اندھیرے میں گر پڑے کیا؟ یہ اسی گماشتے کی آواز تھی جو دائیں جانب سے ابھری تھی، جس طرف حال نما کمرے کا راستہ تھا۔ میں اس طرف کو لپکا اور دیوار کے ساتھ چپک گیا۔ مستطیل عمارت کا یہ جنوب مشرقی گوشہ تھا اور قدرے آخر میں واقع ہونے کے سبب یہاں کم ہی روشنی پڑتی تھی۔ میری قید خانے کے کھلے دروازے سے روشنی البتہ اس طرف آ رہی تھی۔ میں چاہتا تو اب بھی بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا تھا، مگر پھر کیا ہوتا؟ ان لوگوں کو تو میرا یہاں پتہ معلوم ہی ہو چکا تھا۔ یہاں کسی بھی وقت میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ مجھے ان کا کلا کماں بہر صورت کرنا ہی تھا۔ خون خرابہ مجھے پسند تو نہیں تھا، لیکن اپنے اور اپنے پیاروں کی بقا کی خاطر یہ ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا، وقت ابھی میرے ہاتھ میں تھا، اجلت بیکار تھی۔ گماشتے کی آواز سن کر میں نے اس پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور تیزی سے ایک جانب جا کر ایک کھڑکی کھولتی اور خود لپک کر اوپر کہیں جانے والے ایک زینے کے تنگ و تاریک خلا میں جا دبکا۔ اس کا نتیجہ ان توقع کے مطابق نکلا۔ گماشتے نے آ کر ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر پستول نکال کر تیزی سے کھلی کھڑکی کی جانب آیا، باہر جھانکا اور پھر شور مچاتا ہوا پلٹا۔ بھاگ گیا، وہ بھاگ گیا، پکڑو! اس کا رخ اسی حال نما کمرے کی جانب تھا جدھر نکے چودھری کے ساتھ ایک اور گماشتہ بھی موجود تھا۔ میری ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں اب بھی وہاں تنگ خلا میں دبکا بیٹھا رہا۔ ذرا ہی دیر بعد دوڑتے قدموں کی آوازیں ابھری، پھر اندھیرے سے کسی کا بھاری بھرکم وجود ہلکی روشنی میں ابھرا اور اگلے ہی لمحے میرے رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ نکا چودھری داراب جی تھا۔ اسے اس کے دو گماشتوں کے بغیر تنہا یا آتا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ دونوں کہاں تھے؟ حالانکہ ایک تو یہاں آیا بھی تھا اور مجھے نہ پا کر کھڑکی کھلی دیکھ کر شور مچاتا ہوا بھاگ نکلا تھا۔ کیا اب داراب جی اکیلا تھا؟ کیا خبر گماشتے ادھر ہی کہیں عمارت کے اندر باہر موجود ہوں اور انہیں میری قریب قریب تلاش میں دوڑا دیا گیا ہو؟ میں ہونٹ پیچھے دبکا کھڑا رہا۔ داراب جی نے پستول نکال لیا۔ اسے سلیم کے کراہنے کی آواز سنائی دی تھی، بلکہ اس نے راجو کو بھی فرش پر بے سدھ پڑا دیکھ لیا تھا۔ سلیم کو شاید ہوش آ چکا تھا۔ سلیم، سلیم! داراب جی اسے پکارتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک دم اسے چھاپ لکھا۔ کسی بھوت کی طرح تاریکی سے ابھر کر میں نے اس پر ہلہ بولا تھا اور سب سے پہلے ایک کھڑی ہتھیلی کا وار اس کے پستول والے ہاتھ پر کر دیا تھا۔ وار دانستہ میں نے زوردار کیا تھا، جس کے بیک وقت دو نتائج برآمد ہوئے تھے۔ ایک تو پستول داراب جی کے ہاتھ سے چھوٹ کر اندھیرے میں دور کہیں جا گرا تھا، دوسرا اس کے ہاتھ کی کلائی کی ہڈی چٹک گئی تھی، کیونکہ داراب جی ضرب لگتے ہی بڑے زور سے نہ صرف کراہا تھا بلکہ دوسرے ہاتھ سے بے اختیار اس نے اپنا مضروب ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میری فرار کا ڈرامہ کرنے کے باوجود یہ لوگ مجھ سے اس قدر خائف تھے کہ انہیں پستول لے کر اور محتاط روی کے ساتھ میرے اس قید خانے میں آنا پڑ رہا تھا۔ داراب جی اپنا مضروب ہاتھ تھامے نہایت حیرت اور شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میرے ہاتھ میں پستول چمک رہا تھا اور ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ۔ تم زندہ نہیں بچو گے سہراب، اگلے ہی لمحے نکے چودھری نے خونخوار لہجے میں کہا۔ فی الحال اپنی خیر مناؤ میری جان، میں اس کی گیدڑ بھبکی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ جیسا تم کر سکتے ہو ویسا ہی میں بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں داراب۔ یہ کہتے ہی میں نے پستول کی لبلبی دبا دی۔ محدود گوشے میں پستول چلنے کا زبردست دھماکہ ہوا۔ داراب کے حلق سے کریہا چیخ بلند ہوئی۔ میرے پستول کی گولی نے اس کی دائیں ران میں آر پار سوراخ کر دیا تھا۔ وہ جھک گیا۔ میں اس کا غرور توڑنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تک صرف وہی مارا ماری نہیں کر سکتا، میں بھی یہ سب کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل و دماغ میں بار بار اسی خبیث کے وہ الفاظ ہتھوڑے لگا رہے تھے جب اس نے طاقت کے زوم میں آ کر فوزیہ اور راحیلہ کو بھی یہاں لانے کے بارے میں بات کی تھی اور گندے اور مکروہ عزائم کا بڑی رعونت سے اظہار کیا تھا۔ اس کا غرور اور رعونت توڑنے کے لیے ہی میں نے اس پر یہ وار کیا تھا تاکہ وہ مجھے ڈرا ہوا یہ خوفزدہ آدمی نہ سمجھ بیٹھے۔ ایسا جیسے ہی اس نے متکبرانہ اور قہر آلود آواز میں دوبارہ مجھے دھمکایا تو جواب میں نے دوسری گولی بھی چلا دی جو اس کے بائیں بازو کی ہڈی توڑتی ہوئی نکل گئی۔ داراب جی کے حلق سے پھر چیخ خارج ہوئی اور وہ اچھل کر پیچھے جا پڑا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی دائیں ران اور بائیں بازو سے خون جاری ہو گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنا پاؤں جوتے سمیت اس کی گردن پر اسی طرح رکھ لیا جیسا اس نے میرے ساتھ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی خونخوار لہجے میں بولا، چودھری داراب، تم یا تمہارا وڈا چودھری، شالا جی مجھے اپنا کوئی غریب مزارہ یا بھولا سمجھنے کی غلطی مت کرنا، نہ ہی دوبارہ اب اپنی گندی زبان سے میری بہن اور محبوبہ کے بارے میں ذکر بھی کرنا۔ اب بھی وقت ہے، مجھے بھول کر پلٹ جاؤ
دوبارہ سامنے آئے تو سیدھے سینے میں گولی اتار دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھو میں کفن بدوش آدمی ہوں، کافی ہے اتنا یا کچھ اور بتاؤں؟ کہتے ہوئے میں نے اسی جوتے سے اس کی گردن پر ٹھوکر رسید کر دی۔ وہ پھر کر رہا، اس کے چہرے پر اب فرعونیت جاتی رہی تھی۔ دو فائر اور میرے دندناتے لب لہجے کی گرمی نے اس کی ساری رعونت ناک کے راستے بہا دی تھی۔ ممکن تھا اسے یہ بھی احساس ہو چلا ہو کہ انہوں نے اقبال کی دوستی میں میرے جیسے غلط آدمی سے پنگا لے لیا تھا۔ اسی وقت کسی کے دوڑتے قدموں کی آواز ابھری۔ وہ دونوں گماشتے شاید فائرنگ کی آواز پر باہر کہیں سے واپس دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کا رخ کیا اور چھلانگ لگا کر باہر تاریکی میں گم ہو گیا۔ میرے پیروں تلے گھاس پھوس والی زمین تھی، قریب میں کھیتوں کا سلسلہ تھا یا پھر شاید کوئی وسیع و عریض باغ، کیونکہ مجھے یہاں مالٹے اور امرود کی مہک آ رہی تھی۔ میں اب بھی اپنی پہلی والی پلاننگ پر کاربند تھا، یعنی یہاں سے اجلت میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ روشنی پھیلنے کا انتظار کرتے ہوئے میں اس جگہ کا گہرا مشاہدہ اور ان کا آئندہ کا لاہ عمل جاننا چاہتا تھا، خواہ مجھے اس کے لیے صبح تک بھی یہاں رکنا پڑتا۔ رانگا بابا کی مجھے کوئی فکر نہیں تھی، وہ جگنو کے پاس مقید تھا، لیکن دراب جی اب زخمی سانپ بن چکا تھا۔ وہ بزدلوں کی طرح میری کمزور رگ دبانے کا کبھی ارادہ کیے ہوئے تھا، اسی لیے اب اس پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اور میں نے یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اب بھی وہ باز نہیں آیا تو اس کا خاتمہ کر کے ہی میں یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ طاقت کے نشے میں چور ان چودھری جی برادران جیسے فرعونوں کے سامنے دبنا ان کے ظلم کی آگ کو مزید ہوا دینے کے مترادف تھا، اسی لیے مجھے یہ کاری وار ان پر کرنا ہی تھا۔ اب عمارت کے اندر باہر میری ڈھونڈیاں پڑ چکی تھی۔ میں جہاں دبکا ہوا تھا یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا۔ وہ میری تلاش میں اسی کھڑکی سے یہاں اس طرف ٹارچیں لے کر آ سکتے تھے، اسی لیے میں وہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری نسبتاً محفوظ جگہ کے حصول کے لیے تیزی سے سانپ کی طرح وہاں سے رنگ گیا۔ دراب جی سمیت سلیم اور راجو کو میں پوری طرح زخمی کر چکا تھا، جبکہ دراب جی کے دو گماشتے ٹھیک حالت میں تھے، اس لیے کہ ان سے ابھی تک میری مڑ بھیڑ نہیں ہوئی تھی۔ البتہ سلیم کچھ زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، اگرچہ میں نے اس کے جبڑے پر جما کر مکہ رسید کیا تھا۔ میں تاریکی میں عقبی سمت کی دیوار سے چپکا ہوا مشرقی سمت کی طرف نمودار ہوا۔ یہاں دیوار کی آڑ لے کر میں نے اس گودام نما عمارت کے بیرونی دروازے کی طرف جھانکا تو چونک پڑا۔ وہ دونوں گماشتے زخمی دراب کو اٹھائے اس کی کار میں سوار کر رہے تھے، ساتھ ہی ایک اور رخ پر دوسرا منظر بھی دکھائی دیا۔ سلیم راجو کو کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھا، جس کے سر پر کپڑے کا ٹکڑا لپٹا ہوا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ خود سلیم بھی ڈھیلا ہی نظر آ رہا تھا، وہ اسے جیپ میں لاد رہا تھا۔ ان لوگوں کو میں نے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا، وہ شاید سب بھلا کر باقیات سمیٹنے میں مصروف ہو گئے تھے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ شاید میں نے دوسری یا تیسری بار انہیں بری طرح ذک پہنچائی تھی۔ دراب جی کو گماشتوں نے کار کی عقبی سیٹ پر لٹا دیا تھا اور یہ لوگ یقیناً کسی قریبی اسپتال کا رخ کرنے والے تھے۔ دل تو چاہا کہ یہاں بھی ان کا راستہ کھوٹا کر ڈالوں، مگر میرا خیال تھا کہ ابھی اتنا ہی کافی تھا اور میرا اب یہاں ٹکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت اپنی پڑ چکی تھی۔ سلیم نے بھی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ یہ لوگ یہاں سے نکلنے ہی لگے تھے کہ اچانک ٹھٹکی ہوئی دم بخود سرد فضا میں ایک گھگراتی ہوئی آواز ابری، جسے سنتے ہی میں جیسے اپنی جگہ ساکت و صامت ہو گیا۔ یہ آواز مجھے آسیبی ہی لگی تھی، یہ بھی بائک کی وہ جانی پہچانی آواز تھی جس کے پس منظر میں نہ جانے کیوں مجھے ہولناکی کا عنصر غالب محسوس ہوا تھا۔ یہ وڈے چودھری شادہ جی کے مقرب خاص کار پرداز گگل کی بائک کی آواز تھی، وہی گگل جس کے ساتھی منیرے کی نعتوں اور میں نے درگت بنائی تھی، اور وہ خون آشام بھیڑیے کی طرح میرے خون کی بو سونگتا ہوا ادھر بھی آ چکا تھا۔ اس کی 125 بائک کی ہیڈ لائٹ تاریک اور نیم پختہ راستے پر ابھرتی نظر آئی۔ یہ لوگ بھی گاڑیوں میں بیٹھے بائک کے قریب آنے کے منتظر تھے۔ بائک قریب آ کر رک گئی۔ گگل اپنے لمبے چوڑے اور کسرتی ڈل ٹول کے ساتھ نیچے اترا۔ وہ لوگ بھی اسے پہچانتے ہی دوبارہ اپنی اپنی گاڑیوں سے نیچے اترائے۔ میرا دل سینے میں پھر تیزی سے دھڑکنے لگا، اعصاب یکلخت تن گئے۔ یہ میرا پرانا اور ایک خطرناک حریف تھا۔ گگل شالہ جی کا شاید وہ واحد گرگا تھا جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے اپنے نہ صرف چاروں حصیات بیدار رکھنا پڑتی تھی، بلکہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ ہم دونوں کے کسی بھی قسم کے تصادم میں خون ریزی ضرور ہوتی تھی، یعنی یا وہ زخمی ہوتا یا میں اس کے ہاتھوں کو زک اٹھاتا۔ گگل مجھ پر کس قدر تپا ہوا ہو سکتا تھا اس کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ اس وقت اس سمیت جی برادران کے سارے خطرناک گماشتوں کا یہاں اجتماع یوں بھی ایک بڑی جنگ کی غمازی کرتا تھا۔ مجھے خود سے زیادہ راحیلہ اور فوزیہ کی فکر تھی۔ یہ لوگ میری کمزوری سے واقف تھے اور انہیں میرے خلاف زنجیر بنا سکتے تھے۔
اگرچہ میں نے دراب جی کو اس حوالے سے سبق تو سکھا دیا تھا، تاہم دیکھنا یہ تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان کبھی اونچی اور کبھی نیچی آواز میں باتیں ہوتی رہیں۔ گگل انہیں لیڈ کرنے لگا تھا۔ انہوں نے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ میں یا تو فرار ہو چکا تھا یا پھر ادھر ہی کہیں موجود تھا، جس کے سبب باتوں کے دوران گگل بار بار عقابی نظروں سے گرد و پیش میں دیکھ لیتا تھا۔ ایک بار اس کی نظر اس طرف بھی لہرا گئی تھی جدھر میں دیوار کی آڑ لیے کھڑا تھا۔ مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ یہ معاملات کوئی 7 سے 10 منٹ جاری رہے۔ اس کے بعد عجیب بات ہوئی، وہ سب چلے گئے، صرف گگل وہیں موجود رہا، میرا واحد جسمانی اور تربیت یافتہ حریف۔ گگل اس وقت اس گودام نما عمارت میں تنہا تھا۔ کیوں؟ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی۔ ٹھٹرتی سرد رات اپنے آخری پہر کی طرف کپ کپاتی ہوئی سرک رہی تھی۔ فضا میں دم بخود سی کر دینے والی خاموشی طاری رہی۔ دور کہیں کسی جانور یا پھر ٹھٹرائے ہوئے پروں والے الو نے اسرار بھری آواز نکالی۔ گگل کسی آسیب کی طرح تنہا سرد رات کے اس پہر میں کھڑا چند لحظے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اپنی بائک کی جانب بڑھا اور اسے اسٹینڈ سے اتار کر پیادہ کھینچتا ہوا دروازے کے قریب لا کر دوبارہ اسٹینڈ پر لگا دیا۔ وہ اب عمارت کے اندر جا چکا تھا۔ دروازہ اس نے بند کر لیا تھا۔ میں الجھ سا گیا، وہ یہاں اکیلا کیوں رہ گیا تھا؟ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ حالانکہ نکا چودھری شدید زخمی تھا اور اس کے گرو گھنٹال وڈے چودھری کا چھوٹا بھائی تھا۔ کیا وہ یہاں کسی کے انتظار میں تھا؟ یا پھر دفعتاً ایک عذاب چٹکا دینے والے خیال ترے میرا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ تاک رہا، یہ لفظ میرے ذہن میں اچانک ہی ابھرا تھا۔ گگل نہایت زرک، چابک دست اور زود فہم حریف تھا۔ جب اس نے میرے یہاں فرار یا کہیں چھپے رہنے کے بارے میں اپنے ساتھیوں کی زبانی دو متضاد باتیں سنی ہوگی تو یقیناً اس نے یہی منصوبہ بنایا ہوگا کہ اگر میں کہیں آس پاس ہی کھات لگائے ہوئے تھا یا ممکن تھا دوبارہ یہاں کا رخ کرتا تو میرا اس سے ٹکراؤ لازمی تھا۔ تو گویا ایک طرح سے یہ مجھے دعوت مبارزت دیے ہوئے تھا کہ میں اس کی جانب لپکوں تو یہ مجھ سے جا بھڑے۔ ادھار تو وہ یوں بھی مجھ پر بری طرح کھائے ہوئے تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اسی طرح مجھے کسی گمنام سمت سے نمودار ہونے پر مجبور کر ڈالے گا۔ ابھی تک یہ صرف میرا قیافہ ہی تھا جو کم ہی غلط ثابت ہوتا تھا، مگر میرا اس وقت اس خطرناک موضوع سے ٹاکرا کرنے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ میں نے جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نکا چودھری میرے ہاتھوں سبق سیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے۔ یوں اب تو گگل ان سے مل چکا تھا اور ظاہر ہے انہی لوگوں نے اس کی یہاں تک رہنمائی کی ہوگی۔ دفعتاً اسی الو کی دوبارہ منحوس آواز ابھری جس نے مجھے چونکایا تھا۔ میں نے حرکت کی اور پلٹا۔ ایک بار پھر میں عمارت کے عقبی سمت آ گیا۔ یہاں کھڑے ہو کر میں نے تیزی سے سوچا، میری کار یہاں سے بہت دور لنک روڈ پر کھڑی تھی۔ اگر میں گگل کی بائک لے کر نکل بھاگوں تو یقیناً جلد ہی اپنی کار تک جا پہنچوں گا۔ کام خطرناک ضرور تھا مگر مشکل نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی میں پلٹا اور اسی وقت مجھے اپنے عقب میں سلن زدہ سی جھاڑیوں میں سسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی سرد سی شے میری گدی سے آن لگی اور ساتھ ہی کرخت اور زہرناک آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ خبردار، ادھر ہلے، ادھر گولی گردن کے پار ہو جائے گی۔ وقت کو جیسے موت آ گئی تھی۔ کپ کپات دینے والی ایک سرد لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی اور میں وہیں ساکت و سامت ہو گیا۔ خونخاری اور انات کے زہر میں بجھی ہوئی یہ آواز گگل کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب صرف ٹانگوں کو حرکت دے سکتے ہو، اگے ٹر۔ اسی لہجے میں گگل نے دوسرا حکم صادر کیا جس کی میں نے فوراً تعمیل کر ڈالی۔ پستول اس نے بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ میری تلاشی لیتے ہوئے اچک لیا تھا۔ میں اب اس کے مقابلے میں بالکل نہتا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس منحوس سی عمارت کے اندر حال کمرے میں داخل ہونے تک میں اسی الجھن میں رہا کہ اسے بھلا میرا پتہ کیسے چلا۔ جب میں نے اسے اپنی الجھن دور کرنا چاہی تو وہ ایک شیطانی سا مکروہ کہکا مارتے ہوئے بولا، تاریک اور سرد ویرانے میں الو تب ہی بولتا ہے جب وہ بہت قریب ہی کسی سانس لیتے جاندار کو دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جنگل تو ہے نہیں کہ اسے کوئی بڑا درندہ دکھائی دیتا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تو یہاں سے بچ کر بھاگ تو نکلا ہے مگر دور نہیں کیا۔ اس نے مجھے دھکا دے کر سامنے چارپائی پر ٹکا دیا اور خود سامنے رکھے اونچے پشت گاہ والے موہڑے پر براجمان ہو گیا۔ پستول کی نال کا رخ ہنوز میری ہی جانب تھا۔ یہ وہی موہڑا تھا جس پر تھوڑی دیر پہلے نکا چودھری بڑے ٹھسے سے براجمان مجھے شرمناک قسم کی گیدڑ بھبکیاں دینے میں مصروف تھا اور اب اس کے گمائشتے اسے کسی اسپتال لے گئے تھے۔ بڑا حساب چکانا ہے تجھ سے سورابے، گگل نے اپنی بڑی بڑی ابرواں ڈیلوں والی وحشتناک آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر کہا، کدھر ہے وہ تیری یارنی؟ نہ دو۔ اس نے آخر میں پوچھا تو میں چونک پڑا۔
اس کا مطلب تھا کہ اسے نادو کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے جہاں جانا تھا وہ وہاں جا چکی ہے۔ میں نے جواب دیا، کہاں؟ کراچی۔ جھوٹ مت بول ہے۔ وہ آنکھیں نکال کر گرایا، اس جھوٹ سے مجھے کیا فائدہ؟ وہ تیری یارنی ہے، تجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بھولے کی منگ اور اسی کی یارنی تھی، میری نہیں۔ وہ تو حادثاتی طور پر میرے ساتھ نتی ہو گئی تھی اور خود میں بھی اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لہجے میں بے پرواہی اور بیزاری سموتے ہوئے کمال ہوشیاری سے کہا۔ گگل پستول تھا، میں چند لہجے مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر ٹھسکا لگا کر زہریلے طنز سے بولا، حادثاتی طور پر۔ پھر ایک دم بگڑ کر بولا، یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا تیرا اور بھولے کا۔ بھولے اور نادو کو میں پہلے سے جانتا تک نہیں تھا، اور نہ ہی شالا جی سمیت تم لوگوں کو۔ کیا یہ سب حادثاتی نہیں تھا؟ میں نے دلیل دی۔ وہ کچھ جس بس تو ہوا مگر ہٹ دھرمی سے بولا، تم ہمارا شکار تھے، اور شکار جب زخمی ہو کر ہاتھ سے نکل جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مطلب کی بات پر آ جاؤ ورنہ ادھر ہی سارا حساب چکتا کر ڈالوں گا۔ وہ لاجواب سا ہو کر پھر غصیلے پن پر اتر آیا، تو نہیں جانتا کہ حرام زادی نادو نے منیرے کا خون کر کے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں؟ اس کی آخری بات پر میں تھوڑا سا چونکا۔ ایسا نادو نے میری جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ اگر وہ بر وقت منیرے پر فائر نہ کرتی تو آج میں زندہ نہ ہوتا، اور تو بھی میرے بہنوئی کے قتل میں برابر کا شریک ہے۔ گگل نے بدستور خونناک نظروں سے میری طرف گھورتے ہوئے کہا، بہنوئی؟ میں نے سوالیہ انداز میں بھویں سکیڑ کر کہا، ہاں، منیرا میرا یار سنگی نہیں، بہنوئی بھی تھا۔ گگل نے انکشاف کیا۔ میں اندر سے لرز گیا۔ نادو نے میری جان بچانے کی خاطر کتنا سنگین قدم اٹھا لیا تھا۔ لڑائی جھگڑے میں یہی کچھ ہوتا ہے گگل۔ میں نے اس کی دھمکی یا کسی اور بات سے مرعوب ہوئے بغیر کہا، لڑائی تم لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہے، ختم بھی تم ہی کرو گے۔ بصورت دیگر بکواس بند کروئے اور مطلب کی بات کر۔ گگل نے خونی لہجے میں کہا، نادو کو تو ہم تلاش کر ہی لیں گے، پہلے تجھ سے حساب سیدھا کر لیں۔ مطلب کی بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم نے چودھری صاحب کی عزت پر سیند لگائی ہے، اور میری عزت؟ تیری کیا عزت ہے؟ میری بہن اور منگیتر کو کیوں اغوا کرنے کی کوشش کی گئی؟ میں نے بھی بے خوفی سے کہا، تم نے چودھری شالا جی کے دوست اقبال سے دشمنی مول لی تھی۔ شریف معاشرے میں ایک مجرمانہ تنظیم کے سربراہ کا ہر کوئی دشمن ہوتا ہے۔ تم خود اس کے اعلی کار تھے۔ ہرگز نہیں، میں تو خود اسے کیفے کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میرے بغیر رکے مدلل جوابات نے گگل کو ایک بار پھر لاجواب سا کر دیا، اور وہ جھلا کر بولا، بس بس، میرا کام ختم ہوا۔ یہ سب باتیں تم وڈے چودھری سے جا کر کرنا۔ وہ ایک لمحہ رک کر پھر غصیلہ لہجے میں بولا، میرا بس چلے تو میں ادھر ہی تجھے سارا حساب کتاب چکتا کر لوں، پر مجبور ہوں۔ لیکن میں ابھی تیری وہ درگت بنا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گا۔